آفاق فاروقی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. سوری کہ میں لیٹ ہو جاتا ہوں، بس پتہ نہیں آج کل کچھ موڈ ایسا ہی ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنی 4-5 منٹ کی گفتگو ختم کر کے میں آپ کو پاکستان کے ایک نامور شاعر، ادیب، دانشور، مترجم، ٹرانسلیٹر، بہت بڑے افسانوں کے اور شاعری کے، اور بہت بڑے صحافی میرے اساتذہ میں سے شامل ہیں. میں نے ان کی نگرانی میں اپرینٹسشپ کی ہے. نوائے وقت میں ایک طویل عرصہ رہے، جنگ میں رہے، پھر BBC میں رہے، اور ان کا ایک چھوٹا سا تعارف، ان کی بیگم بھی ہیں جو ساؤتھ ایشیا کی بہت بڑی پروز پوئم کی شاعرہ ہیں. بر صغیر میں کہا جاتا ہے نا کہ امرتا پریتم اور اب عذرا عباس، آپ سبھی جانتے ہوں گے یقیناً جن کا ادب سے تعلق ہے. اور انور سنرائے ساؤتھ ایشیا کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار اور ناول نگار بھی ہیں. آپ کی پہلی کتاب 1980 میں آئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ پر ایک مستند FIR تھی، سنسر کر دی گئی. پھر 1987 میں وہ دوبارہ آئی. بہرحال آپ میں سے اکثریت انہیں جانتی ہے. میں ان سے جب پاکستان گیا تو ملاقات کے لیے گیا تو میں نے ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی کیا، اسے یہاں پیش کروں گا. مگر اس سے پہلے 4-5 منٹ آپ یقیناً یہاں کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ جو امپیچمنٹ ناکام ہوا. میں تو پہلے اس پہ آرٹیکل 2 لکھ چکا تھا کہ وہ میرا اندازہ تھا کہ 56 ووٹ پڑیں گے، مگر حیران کن طور پہ 57 پڑے ان کو گلٹی قرار دینے میں ہمارے سابق صدر میک ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو دیکھیں، جمہوریتیں سب جگہ فرجائل ہیں. اب لالچ، خود غرضی، اقتدار، یہ سب کے ہاں اب بہت تیزی سے آ گیا ہے. جب میں اس ملک میں آیا تو یہاں لوگ نہ بولنے کے برابر جھوٹ بولتے تھے، نہ ہونے کے برابر خود غرضی تھی، حساسیت بہت زیادہ تھی جو بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے. گہری تقسیم ہے، کہتے ہیں کہ سول وار کے بعد سب سے زیادہ گہری تقسیم ہے. اور آج سب سے خوبصورت تبصرہ جو یہاں کے پریزیڈنشل ہسٹورین ہیں انہوں نے کیا کہ اس ملک میں یونٹی نہ ہونے کے باعث، تعلیم کی کمی نہ ہونے کے باعث، اور سوشل میڈیا کے سمندر، ابلتے ہوئے سمندر نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے. تو ہسٹری یہ ہے اور یہ یہاں کے حالات ہیں. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مائنورٹی لیڈر ہیں، پہلے میجورٹی لیڈر ہوتے تھے، مش نکول نے گو کہ ووٹ تو امپیچمنٹ کے خلاف دیا، مگر بعد میں انہوں نے ہاؤس میں کہا کہ دیر از اے سو مینی وے ٹو کنوکٹ ہم، اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کرمنل چارجز بھی لگ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور دوسرے بھی ہیں. اور ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر مینہٹن نیو یارک میں 2 مقدمے، ایک فائنانس کا مقدمہ ہے، AG آفس میں ایک مقدمہ ہے، پھر الیکشن اسکیم کا ایک مقدمہ اٹلانٹا میں ہے، پھر فلوریڈا میں ہے. اب واشنگٹن میں کہا جا رہا ہے کہ امپیچمنٹ تو ناکام ہو گیا، مگر 6 جنوری 2021 کو جو کچھ ہوا واشنگٹن DC میں، اس پر ان پر مقدمات قائم ہو سکتے ہیں اور کرمنل مقدمات قائم ہو سکتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. مگر بہرحال ان کے ووٹ سے لوگ، ریپبلکن پارٹی بہت ڈرتی ہے. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں شاید کوئی نئی پارٹی بھی سامنے آ جائے. تو ایک لمبی تفصیل ہے. پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ جب یہاں پر ہسٹورین یہ کہنے لگے کہ تعلیم کی کمی ہے اور سوشل میڈیا ایک عذاب بن گیا ہے یہاں، تو ہم اندازہ لگائیے پاکستان میں. مجھے سوچ کے ہی ہنسی آتی ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سلیم صافی کا پروگرام دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہاں سے گئے ہوئے اعظم سواتی سینٹ میں جو بھاؤ تاؤ اور تول اور کا جو نظام ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے، تو مجھے ہنسی آ گئی. میرے ذہن میں ریاض خیر آبادی کا ایک شعر آیا کہ بڑے پاک طینت، بڑے صاف باطن، ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں. کہ دیکھیں، پارٹی لیڈر کہتا ہے 2.5 سال پہلے تو کہتا تھا کہ جی میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ کون کیسے بیچا اور خریدا گیا، اور 2.5 سال اس میں بیٹھے ہوئے فرد کو وزیر قانون رکھا KPK کا. اب کہتے ہیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی. اور پھر آپ تبدیلی دیکھیں کہ بلوچستان میں 1 ارب پتی آدمی کو ٹکٹ دے دیا جس کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. PTI تو بڑی دور کی بات ہے، جہاں بیٹھا تھا اسے بھی لوگ نہیں جانتے تھے، وہاں بھی لوگ نہیں جانتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے فیصلہ تبدیل ہوا. تو یہ مورلٹی جو ہے پوری دنیا میں ایشو بن چکی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ امیری و غریبی کا فرق،
دیکھیں یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے، ہم اس پر پھر کبھی بات کریں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں یہ سینٹ کی خریداری کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہی، یا کوئی گزشتہ 5-7 سال میں تو یہ کرپشن نہیں بڑھی. مجھے آج تک یاد ہے 1985 کی اسمبلی میں ایک سینیٹر منتخب ہوئے تھے، بہت مشہور ہوئے تھے، پاک لینڈ سیمنٹ والے، کراچی میں، محسن صدیقی. تو ان کی خبر جنگ میں چھپی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمود شام کی خبر تھی، یا عارف القارف جو اب آج کل کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، میرے بزرگوں میں سے ہیں، ان دو میں سے کسی کی خبر تھی کہ ہماری بیگم نے کہا کہ بھائی سب ساری دنیا ٹریکٹر کرتی پھر رہی ہے، یہ سینیٹر کیا ہوتا ہے، آپ بھی ٹریکٹر بن جائیں. تو ہم نے 2 کروڑ روپے میں یہ ٹریکٹر شپ خرید لی. تو اس کے بعد میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا، بہت دلچسپ، ایک مرنجا مرنج شخصیت تھے، بہت ہی نستعلیق لکھنوی اسٹائل کے، مگر پھر کراچی کے حالات میں انہیں بھی مار دیا گیا. ایک وہ الگ تفصیل ہے. بہرحال 1985 کی اسمبلی سے تو مجھے پتہ ہے. تو آئیے میں آپ کو انور سنرائے کے انٹرویو کی طرف لے کے چلتا ہوں. میں نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ یہ بتائیے انور بھائی، دانشور آدمی ہیں، مغرب بھی دیکھا ہوا ہے، امریکہ بھی رہتے رہے ہیں، اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، لندن میں تو وائس آف امریکہ وہ BBC میں رہ چکے ہیں، ویسے بھی جاتے رہتے ہیں، دنیا گھومی ہوئی. تو میں نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ انور بھائی یہ بتائیے کہ مشرق و مغرب کی سوشل نارمز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہاں زیادہ بہتر حالات ہیں پاکستان و ہندوستان، ساؤتھ ایشیا، یا وہاں پر؟ تو ان کا جواب لیکن یار ایک بات یہ کہ جب آپ سوشل پولیٹیکل نام کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک تو بات یہ کہ بہت بڑا فاصلہ ہے، 2 الگ الگ دنیایں ہیں. اور یہ فرق اب اس لیے بھی زیادہ نظر آنے لگا ہے کہ سوشل میڈیا نے وہ جو جغرافیکل گیپ تھا وہ ریموو کر دیا. انٹرنیٹ نے ہمیں ایک گلوبل ولیج تک پہنچا دیا. تو اب وہ سارے گیپ ہمیں واضح طور پر نظر آنے لگے. مثلا پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے جیسے 47 سے انٹرنیٹ کے آنے تک، یعنی 20th سینچری کے اختتام تک، ہمارے یہاں تو 20th سینچری کے اختتام کے قریب آیا انٹرنیٹ. تو اس وقت تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ یار ہم 1947 میں آزاد ہو گئے ہیں اور ہماری بالکل ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور جو ہم اتنے عرصے تک ایک نو آبادی بنے رہے اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ساری دنیا تبدیل ہو جائے گی. تو مجھے تو منڈو کا افسانہ نیا قانون جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ وہ کوچوان سے انہوں نے پوچھا، بلکہ کوچوان کیا سویپر سے پوچھا کہ یار یہ کیا جلوس نکل رہے ہیں. اس نے کہا جی یہ ہم سے آزادی مانگ رہے ہیں. تو اس نے کہا تو دے دو ان کو آزادی. کہ نہیں یہ وہ تو ہم نے نہیں دینی. تو بھائی اصل میں ہوا یہی ہمارے ساتھ کہ وہ جو ہمارے گورے حکمران تھے وہ چلے گئے اور سویپر رہ گئے یہاں. انہوں نے کہا جی اب ہم چلائیں گے آپ کو، ہم آپ کو دیں گے ایک نیا نظام. تو اس کے نتیجے میں یہ تو ہوا کہ ہمارے ہاں کچھ تبدیلیاں آئیں. مثلا پاکستان تو ایک انوکھا ملک ہے نا جس نے ساری دنیا کے سارے نظام آزما کے دیکھ لیے. پارلیمنٹ ڈیموکریسی بھی کر لی، صدارتی نظام بھی کر لیا، اسلامی نظام بھی کر لیا، سوشلزم بھی کر لیا، جمہوریت کے بھی سارے صدارتی سسٹم بھی آزما کے دیکھ لیے، سبھی کر کے دیکھ لیے. اور کھڑے کہاں ہیں؟ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم واقعتاً ایک آزاد ملک ہے اور ہماری کسی بات کی ہماری سے میں کہتا ہوں ہماری یہ جو بڑی اکثریت ہم ہیں وہ لوگ جن کو ہیو ناٹ کے زمرے میں نہ رکھا جاتا ہے. اب ہیو ناٹ کے میننگ بھی تھوڑے چینج ہو گئے ہیں، وہ پہلے والے نہیں ہیں. ہر ایک کے پاس تھوڑی سی وہ زندہ رہنے کی حد تک، شاید یہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ غلاموں کو بھی ایک حد تک کھانا دیا جاتا تھا نا کہ کام لینا ہوتا تھا. تو وہ تو یہاں بھی ہے، اب بھی ہے. تو یہی ایک فرق ہے اتنا کہ سسٹم یہاں کا
وہاں کے سسٹم سے فرق یہ ہے کہ وہاں لوگ اس کا حصہ ہے، یہاں ابھی تک ماسٹر اور سلیو کے لیے. تو آپ نے سنا، میں نے ان سے دوسرا سوال پوچھا، پاکستانی ریاست، نظام حکومت اور عوام کے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ سچویشن یہی ہے کہ ہماری ریلیشن شپ ود ان اسٹیٹ جو ہے ماسٹر اور سلیو کی ہے، تو پیچھے تک جاتی ہے. لیکن اس میں ایک تبدیلی بھی ہے. تبدیلی یہ ہے کہ اب انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے. ایک بات آج عراق میں ہوتی ہے، کل ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے. ایک بات آج نیو یارک میں ہوتی ہے، کل ساری دنیا میں پتہ چل جاتی ہے. ایک بات آج کراچی میں ہوتی ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جاتی ہے. اف اٹ از ورتھ دیٹ، مطلب کہ اس پھیلاؤ کی اگر اس میں استطاعت یا گنجائش ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو اس طرح سے چپ کرانا ممکن نہیں ہو سکتا. تو آپ تبدیلیاں لاتے، تھوڑا بعد جو ہے وہ ایک جو ہڈی ڈالی جاتی تھی اس کی نوعیت اور اس کا سائز اور اس کا ٹیسٹ یہ ریپلیس ہوتا رہتا ہے. بنیادی تبدیلی کوئی نہیں آتی. اس سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ رول کرتا ہے. طاقت کے توازن میں تبدیلی یہ آتی رہتی ہے اور لوگوں کو شاید اس سے بھی تسلی بھی ہو جاتی ہے. کبھی ہم اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں، کبھی ہم اس کو پارلیمانی ڈیموکریسی کہتے ہیں، کبھی ہم صدارتی نظام کہتے ہیں، کبھی اس دوسرے کہتے ہیں. لیکن اگر بریفلی ایک ہم 47 سے آن ورڈ اب تک کے وہ دیکھیں تو پہلے سول بیوروکریسی اور وہ سیاستدان ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے جن کے بارے میں سول بیوروکریسی کا خیال تھا کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے کچھ ہی عرصے میں سویلینز کو نیچے لگایا اور سول بیوروکریسی کو کنٹرول لیا. اور آپ کے ہاں کیا نام تھا ان کا، اپنے پہلے گورنر جنرل، وزیر خزانہ، خیر ابھی میرے ذہن سے نام ہے، وہ گورنر جنرل بن گئے اور اس کے رد عمل میں ملٹری بیوروکریسی آ گئی اور ماشاء اللہ لگ گیا. پھر ماشاء اللہ کا ایک آف شوٹ جو تھا وہ ہمارے ڈیموکریسی بن گیا. ٹھیک ہے، پھر ماشاء اللہ آ گیا، پھر اس کا ایک آف شوٹ. ہوتا کیا ہے، ہمیں جو ہے اپنی نمائندگی چاہیے. جو ہمیں اس کا دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہاں ایشو پیدا ہوئے، ضیاء الحق آ گیا، اس نے آگے سارے الزامات دھو دیے. اب ہم بھٹو صاحب کے ساتھ تھے، ہم نے اپنا تھوکا تو چاٹا، ہم نے پھر کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایک آئیڈیا کے طور پہ استعمال کریں گے اور یہ ہماری جمہوریت کا سمبل ہے. ہم نے اس کے لیے ایک جدوجہد شروع کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے. سملرلی ضیاء الحق نے کیا، ضیاء الحق آیا، اس نے کیا، اس کو نواز شریف چھوڑ کے چلا گیا. اب جب نواز شریف کو اس ایڈمنسٹریشن سے اختلاف ہوا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو عوام جو ہیں، جو جسے تھوڑا سا جن کو عوام کہتے ہیں آپ، وہ ان کے اندر تو یہ رمق ہے، جمہوریت کی رمق ہے. وہ ہر بات جو لوگ بھی اقتدار کی مطلق طاقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، بات کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا تو خواب ہے جمہوریت. وہ اس کے لیے کبھی ایک پر اعتبار کرتے ہیں، کبھی دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں. اور کل یہ اگر مس ہیپ کوئی ہو جاتا ہے، مس اینڈنگ ہو جاتی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ کل ہم جو ہے وہ عمران خان کو جمہوریت کا ہیرو مان رہے ہوں، کیا پتہ ہے. اب تک تو یہی میرا تیسرا اور آخری سوال تھا ان سے، پاکستان میں جمہوریت کی تحریکیں، بحالی جمہوریت کی تحریکیں اکثر چلتی رہتی ہیں. اب ایک اور نئی تحریک چل رہی ہے PDM کے نام سے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو توڑے گی اور نادیدہ جو قوتیں ہیں، جو فوج ہے بہرحال، انہیں جمہوریت سے دور رکھے گی. ان کے جو آئین میں ان کے رائٹس دیے گئے ہیں ان تک محدود کیا جائے گا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کامیاب اگر ہو بھی جائے تو اس سے مقاصد حل ہو سکتے ہیں، عوام کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ ہماری پی ڈی ایم ہمیں کیا آفر کر رہی ہے؟ لیکن میری جو یادداشت ہے نا وہ جاتی ہے پی این اے تک ایکٹیولی. جو میں ہوش سنبھال رہا تھا، جرنلزم میں آیا تھا، اس کے کچھ عرصے بعد پی این اے آئی، اور وہ بھی جماعتوں کا الائنس تھا اور اتفاق سے بھٹو صاحب کے خلاف تھا. وہ ختم ہوا، ضیاء الحق آیا، اور ایم آر ڈی آر سیاسی جماعتوں کا الائنس تھا. جمہوری میں پروگرام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، آمری کے خلاف لڑے، الٹیمیٹ ہوا کہ ضیاء الحق گیا، ہم ایک نئے سسٹم بنا رہے. اب پی ڈی ایم ہے. ان سارے اب اس کا ذرا آپ مینیفیسٹوز اٹھا کے دیکھیں. یہ کہتے تو ہیں کہ آپ تعلیم بڑھائیں گے، لوگوں کو خوشحالی دیں گے، لوگوں کو تحفظ دیں گے، لیکن کیا ہمیں کبھی تحفظ، تعلیم اور یہ سب چیزیں حاصل ہوئی ہیں؟ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں 47 سے آنورڈ کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے انڈسٹریل سسٹم میں کیا چینج آیا ہے؟ انڈسٹری آئی ہے؟ انڈسٹری تو چلی گئی. ہمارے نہری نظام اپنی جگہ پر ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے تھوڑا سا چینج ایک کیا ہے کہ ہم نے کمیونیکیشن سسٹم کو نسبتاً بہتر کیا ہے، لیکن کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مجھے نہیں نظر آتا. اور اب بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کل، اگر میں نے آپ سے جیسے عرض کیا ہے کہ کل اگر ان کے دباؤ میں یا ان کے دباؤ کے بغیر عمران خان صاحب کوئی غلطی کر دیں یا ان کی پارٹی کوئی غلطی کر دے اور انہیں مطلب غیر جمہوری تو نہیں کہہ سکتے یہ بہت مسئلہ ہے، انہیں مطلب بے طریقہ ہٹا دیا جائے اقتدار سے، ٹھیک ہے جی، تو آپ الیکٹڈ آدمی کا اقتدار سے ہٹنے، اس آدمی کے ہٹنے کو کس طرح دیکھیں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ نہیں جی اگر ایک وہ غلط آدمی تھا اسے تو آپ نے مدعی رہا تھا ہٹا دیا، اب ہم اور اس کے ہٹانے کو ٹھیک ہے اب ہمیں اقتدار دے دیجیے، کیونکہ ایک دفعہ تمہارے یہاں یہ ہو چکا ہے 71 میں، تو کیا ہم دوسری دفعہ اس طرح کو تجربہ کر سکیں گے؟ کریں گے تو کتنے صحیح ہوں گے؟ یہ سب لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے. بہت بڑے بڑے سوال ہیں، یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آج جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کی بنا پر یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مصیبت یہ مجھے بتائیے کہ ایک سسٹم ایک جو کام کر رہا ہے اس کو ہٹانے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور ایک اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ طاقتور ہٹائے گا تو وہ ان کے لیے کیوں ہٹائے گا؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ کو کبھی سمجھ میں آئے تو ضرور. ناظرین، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب باقاعدگی سے پروگرام کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بات ذہن میں رکھیے، جب تک آپ میں شعور نہیں آئے گا، آپ زندگی کو نہیں سمجھیں گے، اپنے دکھ درد تکلیفوں کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کے دکھ تکلیف درد کو محسوس نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں آتی. تبدیلیاں ایسے نہیں آتی، پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی کہ کوئی ایک عمران خان آئے گا اور تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے اور بھرپور حصہ ڈالنا پڑتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس جاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش تو ہے، پر کیا کیجئے جو راہ ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے.